بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم اپنی قوم میں بہت ہی معزز اور محترم تھے۔ علماء کرام کے درمیان اس میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا عام انسان تھے۔ تو عام علماء کا، مفسرین کا رجحان یہ ہے کہ وہ ایک حکیم تھے جو اللہ کے نزدیک بھی محبوب تھے، پسندیدہ بندے تھے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کچھ نصیحتیں کی تھی، اور وہ نصیحتیں اتنی اچھی تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں قرآن کریم میں جگہ دے دی۔ قرآن کریم میں ان نصیحتوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہ نصیحتیں کیا تھی، آج ہم اسے سمجھیں گے۔ ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ جب کوئی باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں مکمل اخلاص ہوتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی ہے۔ جو اس کے بیٹے کے لیے بہتر ہوتا ہے باپ وہی بتاتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو 10 نصیحتیں کی تھی۔ 10 نصیحتیں کی تھی۔ وہ 10 نصیحتیں کیا تھی؟ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کرو کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیّ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی نبی کو، ولی کو، کسی چیز کو، مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر قرار دیں، یہ شرک ہے۔ اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العزت اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، تو اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی چیز کو اس کے برابر قرار دے، تو اللہ رب العزت کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ دوسری نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کی وہ 2 آیتوں کے بعد ہے، تو ہم وہیں پہ جاتے ہیں۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیّ انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض۔ اے میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ، اور وہ کسی پہاڑ کے چٹان پر ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی وسعتوں میں ہو، یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، یأت بہا اللہ، تو اللہ رب العزت اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العزت باریک بین ہے، لطیف ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہے۔ ایک تفسیر یہ کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کے حصے میں کوئی رزق لکھ دیا ہے، آپ کے نصیب میں کوئی نعمت لکھ دی ہے، اور وہ کسی پہاڑ کے چٹان میں ہو، یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، یا آسمان کی بلندیوں میں ہو، تب بھی اللہ رب العزت وہ رزق، وہ نعمت آپ تک پہنچائے گا۔ ایک دوسری تفسیر اس کی یہ ہے، بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ بندہ چاہے جتنا چھوٹا یا بڑا کام کرے، جتنا چھوٹا گناہ کرے یا چھوٹی نیکی کرے، قیامت کے دن اللہ رب العزت تمام اعمال کو حاضر کر دے گا۔ قرآن کریم میں اس طرح کی کئی آیتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنیّ اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ نماز میں جب بندہ جاتا ہے، اپنے سر کو رکھتا ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اسی وقت قریب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے سر کو
سجدے میں رکھتا ہے تو وہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسی وقت، اور بندے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق بنتا ہے خاص طور پر نماز میں۔ اسی وجہ سے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نماز پڑھتے رہا کرو۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ اصل میں اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں اگر کوئی برائی پھیل رہی ہے تو عین ممکن ہے، بہت ممکن ہے کہ اس برائی کے زد میں آپ بھی آ جائیں۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو تم اس گناہ سے اس کو روکو، جتنی حیثیت ہو تمہیں اس گناہ سے اس کو روکو، اور تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو۔ جب لوگ تمہارے معاشرے میں بھلائی کریں گے تو تمہارے لیے بھی بھلائی کرنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں ہوگا، ماحول جیسا ہوگا تم بھی ویسے ہی کرو گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور تم صبر کرو جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے۔ اللہ رب العزت کا یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، یا اس کی کئی وجہ ہوتی ہے، یا انسان خود گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے، یا پھر بہت دفعہ اللہ رب العزت بندوں کو آزمانے کے لیے مصیبتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت حضرت لقمان حکیم کی زبان ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچے تم اس پر صبر کرو، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی مصیبتوں پر صبر کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے تم تکبر سے اتراتے ہوئے لوگوں سے اپنے منہ کو مت موڑ لو۔ تمہارے پاس پیسے زیادہ ہو جائے، تمہاری عزت زیادہ ہو جائے تو تم لوگوں سے اپنے منہ کو مت پھیر لو، اس لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو لوگوں کے درمیان تم مبغوض بن جاؤ گے، لوگوں کے درمیان تم پسندیدہ نہیں رہو گے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر تم اکڑ کر نہ چلو، اترا کر نہ چلو، تکبر کے ساتھ نہ چلو، اس لیے کہ تکبر اللہ رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، تکبر اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا ہے کسی گھمنڈ کرنے والے کو یا پھر اترانے والے کو، فخر کرنے والے کو۔ تو تم اترا کرنا چلو، آپ خود اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو آپ کے سامنے تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے تم تکبر اور گھمنڈ نہ کرنا، اور یہ چیز اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان حکیم لاسٹ نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، تم اپنے چلن میں میانہ روی اختیار کرو۔ جب تم چلو نہ بہت زیادہ تیز چلو اور نہ بہت زیادہ سست چلو، بلکہ اس کے درمیانی راہ اختیار کرو۔ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں بیلنس لاؤ، یعنی بہت زیادہ نہ ایکسپینسو کرو اور نہ بہت زیادہ بخالت سے کام لو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تم اپنی آواز کو پست رکھو، لوگوں کے ساتھ جب تم بات کرو تو تم اپنی آواز کو پست رکھو، اس لیے کہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، اس لیے کہ گدھا جب بولتا ہے تو وہ بہت بلند آواز سے بولتا ہے، چیختا ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اسی لیے تم لوگوں کو تکلیف نہ دو اپنی آواز سے۔ تو یہ حضرت لقمان حکیم کی اپنے بیٹے سے 10 نصیحتیں تھیں، یہ اس لیے کی تھی انہوں نے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزار سکے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان نصیحتوں پر
جس کو قرآن میں کوٹ کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے، جس میں بہت سے فائدے ہیں، اس پہ ہم عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بہتر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔